بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے پچھلا ویلاگ دیکھا۔ کافی لوگوں نے اس کو لائک کیا اور کافی لوگوں نے مجھے انکریج کیا کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں، اس سبجیکٹ کو کنٹینیو رکھوں۔ تو جیسے کہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایک نیشنل بلڈنگ میں ہم لوگ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اور مسئلہ جو ہمارے یہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے لائن بنانے کا۔ جب کیوز بنانی پڑتی ہیں نا، چاہے وہ ہمیں ایئرپورٹ پہ بن جائے یا ہمیں کسی سنیما ہال کے باہر بنانی پڑ جائے یا بینکس میں کیو ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کافی لوگ انہیپی ہوتے ہیں، کیو توڑتے ہیں، دھکا لگاتے ہیں، وچ از ناٹ گڈ۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں 2012-13 میں امریکہ دسمبر میں پہنچا تو وہاں بڑے اسٹرام آئے ہوئے تھے، سنو اسٹرام، جس کی وجہ سے بہت فلائٹس لیٹ تھی، بہت فلائٹ لیٹ تھی۔ اور جے ایف کے ایئرپورٹ کے اوپر اتنا رش تھا کہ لائنیں لگی ہوئی تھی۔ آپ 16 گھنٹے کا ایک سفر کر کے جب جاتے ہیں تو آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا، لیکن وہاں نظر آ گیا کہ یہ تو بہت لمبی لائن ہے اور پھنس گئے ہم۔ خیر میں اور میری مسز تھے، ہم کھڑے تھے، ہم اس لائن میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کپل آگے سے لائن میں سے، ہم سے کچھ 10-12 لوگ آگے تھا، وہ نکلا لائن سے اور وہ باہر نکل گیا، وہ چلا گیا۔ لائن موو ہوتی رہی لیکن وہ گیپ کسی نے فل نہیں کیا۔ اچھا، اب میں کمنگ فرام پاکستان، جو ہمارے اپنی سوچ ہے اس کے حساب سے بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ یہ آگے کیوں نہیں ہو رہے، آگے کیوں نہیں ہو رہے، لیکن وہ فل نہیں کوئی ہو رہا تھا۔ کچھ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہی کپل واپس آیا اور اسی جگہ پہ جو گیپ تھا اس میں آ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ دیکھنے کی بات یہ تھی کہ وہ لوگوں نے کہا کہ یہ باہر گئے ہیں، وہ واش روم میں گئے ہوں گے یا کافی لینے گئے یا کچھ کرنے گئے، تو وہ ان کی جگہ نہیں کسی نے لینے کی کوشش کی۔ اب یہی کچھ اگر ہم یہاں کرتے تو ہم نے اس کو کہنا تھا بھائی تم چھوڑ کے کیوں گئے ہو، میں ذمہ وار نہیں ہوں۔ آپ نے ابھی ویکسین ہو رہی تھیں، اگر آپ ادھر جا کے رش دیکھتے کہ کس طرح کا رش تھا تو آپ حیران ہو جاتے۔ اسی طرح جب گاڑیاں چلتی ہیں، لائٹ کے اوپر ہم آتے ہیں، وہ بھی ایک سین ہوتا ہے دیکھنے کا۔ اب ایک رائٹ سائڈ ٹرن کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ رائٹ سائڈ کو مڑیں گے، اس کے بعد دوسروں کا، لیکن یہ اوپر سے ایک بندہ ایکسٹریم لیفٹ سے آئے گا، وہ کاٹے گا، ساروں کو بلاک کرے گا اور چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے لائن بھی ٹوٹے گی اور کافی ڈیلے ہو جائے گی اور کئی دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ صبر کر لیں، کیا ہو جائے گا، 5 منٹ ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ دیر تو نہیں ہوگی۔ بٹ ایک ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب مجھے کوئی سوال یہ بھی کر سکتا ہے کہ بچہ صاحب یہ آپ چھوٹی چھوٹی کیا باتیں بتا رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے گریٹ نیشن بننے کے لیے؟ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایونچولی آپ بڑی چیزوں پہ بھی عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چیزوں کو ہم اس طرح اگنور کرتے ہیں جیسے یہ میٹر نہیں کرتی۔ جیسے میں نے کل کہا تھا، ہم کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اب ایک جھوٹ بولنا ہے، بغیر وجہ کے جھوٹ بول دیا، مقصد کوئی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس کا کسی کو، ایک گناہ بھی لے لیا، ایک جھوٹ بھی بول دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ بلڈ کرتی ہیں، پھر ایونچولی ہم بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب دکانداروں کو دیکھ لیں، آپ سٹور میں چلے جائیں پاکستان میں، اب کچھ نئے بڑے سٹور بن گئے، وہاں پہ کچھ تھوڑا سا رواج ہوا ہے۔ آپ باہر یورپ میں جائیں، خاص طور پہ امریکہ میں جائیں، یورپ میں کچھ کنٹریز میں تو سنوبش لوگ ہوتے ہیں مگر زیادہ تر، آپ باہر جائیں تو دے ویلکم یو وین یو واک ان ٹو دا اسٹور، آپ کو سلام کریں گے، آپ کو گریٹ کریں گے، پوچھیں گے آپ کو کوئی خاص چیز چاہیے کیا، ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ جاتے ہیں نارملی، میں نارملی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کچھ ہیں اب جو بہتر ہو، کوئی پوچھتا نہیں، آپ آئے ہیں، آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہیے، نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کوئی دعا کرے گا، نہ کوئی پوچھے گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، بڑے ہنس کے اسمائل کر دیں کسی کو انٹر آئے، جی آپ کو کوئی چیز چاہیے، کیا چیز میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے بتائیے، میں آپ کو، یہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں ایون ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں، لوگ دنگا مستی کر رہے ہوتے ہیں، دکے لگا رہے ہیں، انجیکشن لگنے تھے، ادھر لائنیں لگی ہوئی تھی، ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے چلا جاؤں۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ان سے ہمیں بہتری لانے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے، ہر معاملے میں۔ اگر ہم اس کو بہتر کریں گے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر ایک چیز جو بڑی عجیب دیکھی میں باہر پھر رہا تھا جب، تو میں نے یہ دیکھا کہ اب میری سفید داڑھی ہے، میں ایک بزرگ بھی ہوں، صحیح ہے، اب میں مانوں یا نہ مانوں، تو عموماً میں یہ دیکھتا تھا
کہ اگر کوئی ینگ کپل آ رہا ہے میرے سامنے سے آ رہا ہے اور وہاں پہ کیونکہ زیادہ تر آٹومیٹک ڈورز ہیں دروازے کھل جاتے ہیں، حالانکہ وہ میرے سے تھوڑا سا پہلے پہنچ گیا دروازے پہ، میں ابھی دور ہوں 4 قدم، وہ وہیں ٹھہر گیا، اس نے میرا انتظار کیا کہ میں گزر جاؤں، میں آیا، اس نے مجھے گریٹ کیا، اسمائل دیا، اور میں نے کہا نہیں آپ گزر جائیں، آپ پہلے آئے، اس نے کہا نو نو، میں گزر گیا ہوں، اس کے بعد وہ آئے، ٹھیک ہے، وہ گزرا۔ یہ چیزیں یہاں نہیں ہیں، یہاں کوئی بزرگ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لوگ گزرتے جاتے ہیں، کھڑا رہے ہیں بزرگ، بے شک کھڑے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ میں بہتری آتی ہے، آپ کی اخلاقیات بہتر ہوتے ہیں، آپ کی سوچ بہتر ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں عزت دو اور عزت لو کا جو ایک معاملہ ہے نا جو نہیں ہے یہاں پہ ختم ہو گیا ہوا ہے، وہ بنے گا، وہ ڈیولپ ہوگا، ہم سوچنا شروع کر دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت کرٹیسائز کریں، ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ میں نے بہتری کرنی ہے۔ گاڑی سے شیشہ کھولا، تھوک دیا باہر وداؤٹ ریلائزنگ کہ پیچھے کوئی موٹر بائک والا ہے، اس کے منہ پہ تھوک چلی گئی چاہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ میٹر کرتی ہیں، یہ آپ کا دین بھی آپ کو سکھاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کنڈکٹ کریں، پتہ چلے، لوگ فخر سے آپ کو دیکھیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، یہ پاکستان سے آئے ہیں، یہ کون ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے کردار کیسے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح دکھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا کردار تھا جس نے ساری دنیا پہ فتح کیا اپنے آپ کو، تو ہمیں کردار بہتر لائیں گے تو ہم بہتر، لوگ ہمیں ایز اے پاکستانی رسپیکٹ کریں گے، ایز اے مسلم رسپیکٹ کریں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے۔ زیادہ لمبے لیکچر دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ سب بھول جاتے ہیں، سو میں یہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز دیتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ اور میں خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کروں کہ ہم نے بہتری کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ تو اس قوم کی بھی بہتری ہوگی، ہماری بھی بہتری ہوگی، اور سب کے لیے اس میں بہتری بھلائی اور خیر ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔